بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ لے جی، عارف علوی صاحب نے سابق صدر مملکت جی ہاں، انہوں نے رات کے بڑا دھماکہ کیا جی، اور کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرا تھا کہ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اقتدار سے ان کو اترے ہوئے، پاکستان کی صدارت سے ان کو اترے ہوئے، اور ابھی بندہ اتنے بڑے آئینی عہدے سے فارغ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، گوشہ خاموشی میں چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ نہیں جی، انہوں نے سمجھ آ گئی نا کہ اگر وہ ابھی نہیں بولے نا تو ان کے اوپر چڑھائی ہوگی۔ تو عارف علوی صاحب نے بہترین اسٹریٹجی اپنائی، اور جو انہوں نے باتیں کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ان حالات اور واقعات پر خاموش نہیں رہنا چاہتے، اور مزہ آیا، پتہ چلا کہ جی ان کا جو سیاسی بھائی ہے عمران خان صاحب کا، پہلے دن کا جو دوست ہے، وہ اب ایکٹیو ہو گیا، اور اتنا آسان نہیں ہے ان کو اندر دینا۔ شاہ محمود قریشی کو تو کر دیا، پرویز الہی کو تو کر دیا، دیگر قیادت کو تو اندر کر دیا، یہاں معاملہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور انہوں نے چڑھ دوڑنے کا ہی فیصلہ کیا جی عارف علوی صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کل شام کو حلف برداری کی تقریب تھی زرداری صاحب کی، اس کے تھوڑی دیر بعد وہ کراچی پہنچے۔ کراچی پہنچتے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں پہلی بات ہی کہ عمران خان کو رہا کرو، پہلا جملہ انہوں نے یہ بولا ہے، فوراً بولا، انہوں نے سیدھا سیدھا بولا، وہ کہتے ہیں ایسے معاملات نہیں چل رہے جیسے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو رہا کریں۔ عمران خان کا مینڈیٹ، پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ، اس کو فوراً واپس کیا جائے، اور یہ ترجیح ہونی چاہیے سب سے پہلے۔ اور انہوں نے کہا جس کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو فوراً ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے بھی ہمیشہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر کرنے کی بات کی تھی، کوئی غلط بات اس نے کبھی نہیں کی، اور پہلی ترجیح میرٹ ہی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا آیا تھا سیفر میرے پاس، اور میں نے آئین اور قانون کے مطابق دیکھا، میرے پاس سیفر بھیجا گیا تھا، میں نے آئین کی پاسداری کی، جو مناسب تھا وہ کیا۔ پاکستان کی بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میری کارکردگی کی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو میری کارکردگی یہ تھی کہ کوشش کرتا رہا کہ دنیا کسی طرح ختم ہو جائے، میری سب سے بڑی کارکردگی یہ ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسا ایماندار اور پاکستان کا وفادار آدمی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ صدر عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں، ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ انہوں نے کہا میں نے عمران خان جیسا وفادار اور ایماندار آدمی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ کچھ بھی ہو، میں پاکستان بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، اور میں جب تک زندہ ہوں میں ان کے لیے کام کرتا رہوں گا، اور عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور ساتھ انہوں نے مزید کچھ چیزیں بتائیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کے خلاف 3 بڑے مقدمات ہیں، ایک توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، ایک سیفر کا مقدمہ ہے، اور ایک عدت میں نکاح کا کیس ہے۔ 3 مقدمہ میں سزائیں ہوئی ہیں۔ انہیں کہ تینوں مقدمات اگر پاکستان کی بڑی عدالت میں جائیں، یعنی سپریم کورٹ میں جائیں، انہیں کہا مجھے یقین ہے کہ عمران خان تینوں مقدمات میں سے بری ہو جائیں گے، یعنی عمران خان صاحب کو سزا تک نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کو جوڑنے کے لیے عمران خان کو رہا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو رہا کریں گے تو پاکستان جڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا میں نے عمران خان صاحب کو بہت مشورے دیے تھے، لیکن پاکستان کی 3 کروڑ عوام نے ان مشوروں کو غلط کر دیا، انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ زیادہ بہتر تھا۔ یہ بھی انہوں نے بات کنفیس کی۔ انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کرنے جا رہا ہوں، میں باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دینے لگا ہوں، اور اس درخواست کے تحت ظاہر حکم لوں گا، عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا۔ رہی بات، کسی پوچھا نا اب آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کی باتیں چل، بڑی باتیں چلی، ظاہری بات ہے، آرٹیکل سے بونے باتیں تو بہت کرتے ہیں نا، اب کوئی نہیں آئے گا، یہ لکھ کے دیتا ہوں میں آپ کو، کوئی درخواست بھی نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا آرٹیکل 6 جس نے میرے پہ لگانا لگائے، میں ویلکم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ عارف علوی صاحب کو بھی پتہ ہے ایوان صدر کے اندر ایک ٹیم ہے، قانونی ٹیم ہے، وہ مشیر ہیں، وہ جو مشورہ دیتے ہیں، عارف علوی صاحب کو اپنے پاس سے تھوڑی کوئی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جس نے بھی کرنا ہے کریں، اور گڈ ہے عارف علوی صاحب نے بالکل اٹیکنگ پوزیشن استعمال کی ہے، اور وقت کی ضرورت ہے، اس پوزیشن کی اس وقت ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور عارف علوی صاحب نے کہا میں دیر نہیں کرتا، فوراً سے پہلے اچھی بات ہے۔ ہاں، آج وفاقی کابینہ حلف اٹھائے گی، جسے کہتے ہیں ذرائع کے حوالے سے تو سب کے نام پتہ چل گئے، لیکن آج بھی کچھ ڈارک ہارسز ہیں۔ تنگ نظری انہوں نے پوری دکھائی کہ کہیں یہ کابینہ کا اعلان کر کے عارف علوی صاحب سے حلف نہ لینا پڑ جائے۔ انہوں نے عارف علوی صاحب کو رخصت کیا، آصف علی زرداری صاحب کو لایا، آصف علی زرداری رشتہ بہت کلوز ہو گیا نا، سیاسی رشتہ داری، تو آج آصف علی زرداری صاحب 4 بجے لیں گے۔ رات گئے تک ذرائع سے ہی پتہ چل رہا ہے وزیر اطلاعات کون ہوگا، وزیر خزانہ کون ہوگا، وزیر داخلہ کا تو ذرائع بھی ختم کر دیا اب،
اور اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف، اور پھر وزیر اطلاعات کون، وزیر قانون کون، یہ ساری چیزیں ذرائع کے حوالے سے. بہرحال آج پتہ چلے گا جی کہ کون ہے کابینہ کے کون کون سے اراکین ہیں. 15 ہیں، 18 ہیں، 16 ہیں. اور ہاں آج یہ بھی پتہ چلے گا کہ کابینہ کا فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے یا نواز شریف صاحب کے بھی بڑوں نے کیا ہے. آج پتہ چلے گا کہ بڑوں کا فیصلہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ چلا ہے. بہت سی چیزیں ہوں گی، کچھ سرپرائز بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا جی، اور آخری وقت تک جو میرے پاس اطلاعات ہے نا کہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی 4-5 وزیر لے لے ہم سے، 4-5 لے لے. جو ہلکا پھلکا جو بلیک میلنگ کا جو ہے نا وہ بھی نہ لے، پوری اونرشپ ہمارے ساتھ ہی ہو اس گورنمنٹ کی نا. تو بہرحال لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اسحاق ڈار صاحب سے متعلق خواجہ آصف صاحب نے بتایا، اور خواجہ صاحب نے بہت معنی خیز بات کی، بلکہ معنی خیز بات کم، آپ کہہ رہے ہیں خبر دے دی ہے، اتنی بڑی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ، انہوں نے کہا ان کو وزارت خزانہ نہ دینے کا فیصلہ لیڈرشپ نے کیا ہے. اب یہ لیڈرشپ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہے، کیونکہ وہ وزیر دفاع بننے جا رہے ہیں نا خواجہ آصف صاحب. جی ہاں، تو انہوں نے کہا یہ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے ان کو وزارت خزانہ نہ دینے کا، کیونکہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اسحاق ڈار صاحب کی ناکامی کا اعتراف کیا جا رہا ہے. اس نازک دور سے اسحاق ڈار صاحب نہیں نکال سکتے، مطلب اسحاق ڈار کی انکمپٹنسی کا اعتراف ہے یہ. اسحاق ڈار صاحب کی ان تمام ایلیگیشنز کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب، کہ جو 16 مہینے کے بعد پاکستان کا، جو 16 مہینے کے اندر پاکستان کے ساتھ جو حال ہوا ہے اس ناکامی کا اعتراف ہے جی، کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنانا ہے. یہ پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس صدر کیا بتانا ہے یار اسحاق ڈار صاحب کے متعلق. اچھا بہرحال یہ ہے، اب ظاہری بات ان کو وزارت خارجہ ذرائع کہہ کے بتائی جا رہی ہے. رہی بات محسن نقوی صاحب سے متعلق، خواجہ آصف صاحب نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا محسن نقوی وہ تو ہمارا سیاسی رشتہ دار ہے. ارے بھائی کیسے سیاسی رشتہ دار ہے محسن نقوی؟ ثابت کر دینا کیسے. بھائی وہ ایک عدد چینل کے مالک ہیں، میڈیا گروپ کے مالک ہیں، ساری زندگی انہوں نے بھی یہی کہا میں سیاستدان نہیں ہوں. انہوں نے بھی یہی کہا میں نے اپنا کام کر کے سائڈ پہ ہو جانا ہے. چیئرمین پی سی بی کس طرح دے دیا آپ نے، اب وزیر داخلہ کس طرح دے رہے ہیں. کس طرح سیاسی رشتہ داری ہے بتا دیں مجھے. ان کے کوئی والد صاحب سیاستدان ہیں، ان کے ماموں رشتہ دار سیاستدان ہیں، سسر وغیرہ کا تو ہے، لیکن کون ہے یہ کیسے ہے؟ تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن، بس عجیب و غریب بات ہے انہوں نے کی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. کوئی سیاستدان ہے ہی نہیں، وہ تو سیاسی رشتہ دار کیسے بن سکتے ہیں. وہ خواجہ آصف صاحب ہے نا، تو ٹھیک ہے خواجہ صاحب سے کچھ بھی بول سکتے ہیں. وزارت دفاع ان کو مل رہی ہے. وزارت دفاع ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تحت ان تمام معاملات کو، فوج کے معاملات کا جو سول چہرہ ہے، جو وزارت ہے، وہ وزارت دفاع ہے جی، اور خواجہ آصف صاحب اس کے وزیر ہونے جا رہے ہیں. تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جی. اچھا جی، اور میرا جہاں تک خیال ہے، میرا انالیسس بتاؤں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی شکل میں، سرفراز بگٹی صاحب کی شکل میں، محسن نقوی صاحب کی شکل میں، فواد حسن فواد کی شکل میں، اور احد چیمہ کی شکل میں، کہیں نہ ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے پاکستان کے لیے. مجھے کیوں ایسا لگتا ہے، میرا اپنا انالیسس میں بھی آئی ایم رانگ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک ٹیم تیار ہوئی ہے جس نے بعد میں، ابھی یہ ٹریننگ لے رہے ہیں نا، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے اور صرف تجربہ ان کو دیا جا رہا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں فٹ ہوں گے. ان پہ ڈیپینڈ ہوگی چیزیں بہت زیادہ. کاکڑ صاحب نے کل کہہ رہا نہیں، کیا پتہ میں مستقبل میں اپنی جماعت بنا لوں، کیا پتہ میں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاؤں. اس کیا پتہ میں نا بہت کچھ پتہ بتا کے گئے کاکڑ صاحب. تو یہ چیز ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جی ہاں، جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے. ہاں وہاں احتجاج کے دوران کل بہت سے سیاسی کارکن بھی گرفتار ہوئے، تو اس میں لطیف کھوسا صاحب بھی گرفتار ہوئے، ان کے اوپر ایف آئی آر بھی رات کو شمالی چھاؤنی کے اندر دے دی گئی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گرفتار ہوئے. تو وکلا نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے اور اس کو ریڈ لائن کراس کہا ہے کہ ہماری یہ ریڈ لائن ہے. اور مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ وکلا کی تحریک کو ایندھن دیا گیا اور تو کچھ بھی نہیں دیا گیا. ہاں سپریم کورٹ بار نے بہت سخت رد عمل دیا ہے. لیٹس سی آج کا عدالتی ہفتہ ہے، صبح سب سے پہلے کون سے احکامات آتے ہیں. سپریم کورٹ سے رہائی کا حکم نہ آ جائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.